بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہم پوری پاکستانی قوم اور مسلح افواج کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بھارت پاکستان پر رشیا یوکرین جنگ کی طرز پر ایک بہت بڑی جنگ مسلط کرنے والا ہے۔ بھارت کی جنگی تیاریاں جو پچھلے 1.5-2 سال سے وہ کر رہا ہے، سیاچن سے لے کر بحیرہ عرب تک ایک بہت بڑا محاذ، تقریباً 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا محاذ یہ ہمارے خلاف اب کھولنے جا رہے ہیں۔ اور اس محاذ کو کھولنے سے پہلے انہوں نے پاکستان کے اندر خوفناک دہشت گردی دوبارہ لانچ کر دی ہے۔ اس کے جو بھی اسباب ہیں وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن اب ہم ان کے براس ٹیکس پر آئیں گے، یعنی ایکچوئل ایشو کیا ہے۔ بھارت انویژن کرنا چاہتا ہے، دہشت گردی اس نے لانچ کر دی ہے۔ ملک میں آلریڈی IMF کے ذریعے اکنامک کولیپس ایک برپا کیا جا رہا ہے۔ ملک میں امپورٹس بند ہو گئی ہیں، فیول اور ریسورسز، ہمارے ذخائر جو ملک کے اندر موجود ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ مگر جو سب سے زیادہ خطرناک حملہ بڑی جنگ سے پہلے کیا جاتا ہے ملک کے اوپر، وہ ابلاغی جنگ کا ہے، انفارمیشن وارفیئر، پروپیگنڈا وار، سائیکولوجیکل آپریشنز۔ مشرقی پاکستان میں بھی یہی تھا کہ اس سے پہلے کہ بھارت مشرقی پاکستان پر چاروں طرف سے حملہ کرتا، اس نے مکتی بانی کے دہشت گرد تیار کیے تھے جو 8-10 مہینے پاکستان آرمی کے خلاف لڑتے رہے۔ مگر اس سے زیادہ خطرناک وہ پروپیگنڈا تھا جو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، عورتوں کی بے حرمتی کر رہی ہے، بنگالیوں کو قتل کر رہی ہے، بنگالیوں کو ہجرت کر کے بھارت جانا پڑ گیا، اور پاکستان آرمی ظلم کرتی پھر رہی ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا اتنی جارحانہ انداز میں پوری دنیا میں کیا گیا، اس طرح بنگالی عوام کے درمیان اتنے جارحانہ انداز میں کیا گیا کہ بہت بڑی تعداد میں بنگالی یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید پاکستان آرمی یہ واقعی یہ مظالم کر رہی ہے۔ اس حد تک کہ بھارتی آرمی کی یونٹس پاکستان آرمی یونیفارم پہن کر آتی تھیں اور پورے بنگالی گاؤں جلا دیتی تھی اور نکل جاتی تھی، اور ظاہر عام بنگالی یہی سمجھے گا کہ یہ پاکستان آرمی یونٹس نے آ کر یہ کام کیا۔ اس کو سائیکولوجیکل آپریشن کہتے ہیں، ڈس انفارمیشن وارفیئر کہتے ہیں۔ آج پاکستان کے خلاف جو بڑی بڑی جنگ ایکسس جو ہیں، اس ابلاغی جنگ کے جو برپا کیے جا رہے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے خلاف ایک کیمپین بلڈ کی جائے۔ یہ کہا جائے کہ پاکستان آرمی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور جو نہ معلوم ہے ہمیں معلوم ہے۔ یہ باقاعدہ ڈیلیبریٹلی گیون سلوگنز ہیں جو پاپولر سلوگن بن جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ جی پاکستان کی ساری تباہی جنرلز کی وجہ سے، کہنے کو جنرلز ہیں لیکن ٹارگٹ پاکستان آرمی ہوتی۔ اور اب پوری دنیا میں انڈیا ایک نئی کیمپین بلڈ کر رہا ہے کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، پاکستان ایک ریاستی طور پر دہشت گرد ریاست ہے۔ اور جس طرح پوری دنیا ایکسس آف ایول بناتی ہے، نارتھ کوریا، ایران، اس میں پاکستان کو بھی شامل کیا جائے۔ اور اقوام متحدہ سے لے کر پوری دنیا میں ایک کیمپین بلڈ ہو رہی ہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا کہ انڈیا نے ابھی تک ممبئی حملوں کو ریفرنس پوائنٹ بنایا ہوا ہے، بار بار پوری دنیا کے آگے لے کے آتے ہیں کہ ممبئی حملے پاکستان نے کرائے، لشکر طیبہ نے کروائے، وہ پاکستانی دہشت گرد ہیں، اور یہ سارے۔ تو انہوں نے 12-15 سال ہو گئے لیکن ممبئی حملوں کو دانتوں سے پکڑا ہوا ہے، پاکستان کے خلاف استعمال بار بار کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے حکمران کہتے ہیں جی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ممبئی پہ حملے ہو گئے تھے۔ تو اس نیریٹو کے بیان میں کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست، یہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، پاکستان یہ نیریٹو کیوں نہیں بلڈ کر رہا کہ بھارت اصل میں ایک دہشت گرد ریاست ہے؟ اور اس کے لیے 2 بہت سٹرونگ پوائنٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک، بھارت کے اندر مسلمانوں کا جو جینوسائیڈ ہو رہا یا ہونے والا ہے، ہندوتوا ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی پر اب پوری دنیا بات کر رہی ہے۔ یہ جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں، جس طرح پورے بھارت کے اندر 1 ارب ہندوؤں کو یہ مسلح کر کے 20 کروڑ مسلمانوں کو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ مین سٹریم انڈین نیریٹو ہے۔ گجرات، ابھی BBC نے پوری رپورٹ نکالی ہے جس میں نریندر مودی کو انہوں نے گجرات میسیکر آف گجرات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور اس فلم کو BBC ڈاکومنٹری کو بین کر دیا گیا پورے انڈیا کے اندر۔ تو یہ تو ایک ایسا نیریٹو ہے کہ جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، خود BBC کی بنائی ہوئی ڈاکومنٹری ہے، کوئی یہ بھی نہیں الزام لگا سکتا کہ پاکستان نے کیا یہ۔ تو ریاست پاکستان اس ڈاکومنٹری کو پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ کرا کر پوری دنیا میں ریفرنس پوائنٹ کے طور پر کیوں نہیں استعمال کر رہی کہ بھارت اور نریندر مودی ایک دہشت گرد ریاست اور دہشت گرد حکومت ہے؟ ایک تو یہ پہلو ہو گیا۔ یہیں پہ ہم جیسے کہا کہ ہم ہمیشہ ڈپلومیسی اور فورن پالیسی میں مار کھاتے ہیں، ہم نیگوسیشن سے مار کھاتے ہیں، ہم انفارمیشن وارفیئر اور سائیوپ سے مار کھاتے ہیں، میدان جنگ میں ہم شیروں کی طرح لڑتے ہیں، لیکن اس وقت تک اتنے گھیرے میں آ چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت بھاری قربانیاں دینی پڑتی۔
اور دوسرا دنیا میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھارت ایک بہت بڑی دہشت گرد ریاست ہے جس سے پورے خطے میں دہشت گردی پھیل رہی ہے، اللہ نے آپ کو ایک ٹرمپ کارڈ دیا ہوا ہے اور وہ ہے کلبھوشن یادیو۔ آپ نوٹ کریں کہ 3-4 سال ہو گئے کلبھوشن یادیو کو ہم نے استعمال ہی نہیں کیا بھارت کے خلاف اپنا کیس بلڈ کرنے کے لیے۔ اس کو ہم نے پتہ نہیں کس لیے حفاظت سے چھپا کے غلاف میں لپیٹ کر ہم نے اس کو الماری میں بند کیا ہوا ہے، کس دن کے لیے؟ یا تو اس کو پھانسی دو، فارغ کرو، یا اس کو استعمال کرو پاکستان کے حق میں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کلبھوشن یادیو کے اب پوری دنیا میں انٹرویوز کرائے جاتے۔ انٹرویوز کا مطلب ہے کہ انٹرویو ہم خود کرتے، آئیڈیلی آئی ووڈ لائک ٹو ڈو دی انٹرویو، کہ میرے سامنے کلبھوشن یادیو کے بٹھائیں، ذرا میں سوال جواب کروں اس کے ساتھ، اور وہ انٹرویوز ہم پراپرلی پھر پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ کر کے بھیجیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ ہم نے ایک سرونگ نیول آفیسر، ایک دہشت گرد پکڑا ہوا ہے کہ جو پاکستانی ریاست کے خلاف آ کر دہشت گردی کر رہا تھا۔ ایسا کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک جا چکا ہے، سو انڈیا اون کرتا ہے، اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کلبھوشن یادیو کو اب آپ پورے پاکستانی میڈیا پر اور پوری دنیا میں، ہمیں ہر روز اس کا چہرہ دنیا کو دکھانا چاہیے، یہ ہے دہشت گرد۔ بڑے بڑے پوسٹر بنا کے اس کے پوری دنیا میں ایمبیسیز میں لگائیں، جہاں فورن ڈگنیٹریز ملنے کے لیے آتے ہیں آپ سے، جہاں انہوں نے ایسٹ پاکستان کی ہماری تصویر لگائی ہوئی ہے کہ جنرل نیازی سرنڈر کر رہا ہے، اس طرح آپ ان دہشت گردوں کی تصویر لگائیں، پورے دنیا میں ہر روز پاکستانی میڈیا پر چلے، یہ ہے بھارتی دہشت گردی کا چہرہ۔ ایک آپ انڈیا کے اندر جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے وہ دکھائیں، ایک کلبھوشن یادیو کو دکھائیں۔ کلبھوشن یادیو کو ہم استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے انفارمیشن وارفیئر کے لیے، سائیوپس کے لیے، اور سچ ہے، ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی کمال ہے یار کہ کس طرح ہم اپنے پاس جو اللہ ہمیں تحفے دیتا ہے، جو ہمارے پاس دشمن کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، ہم کو کس طرح ضائع کرتے ہیں اور ایکسپلائٹ نہیں کرتے۔ ایک اور خبر پاکستانی میڈیا میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے اس کا، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ قطر میں 8 بھارتی نیوی کے آفیسرز گرفتار ہیں، جس طرح کلبھوشن یادیو ہے اس طرح وہاں 8 گرفتار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قطر کے خلاف جاسوسی کر رہے تھے اسرائیل اور بھارت کے لیے۔ یہ ایک اتنا خوفناک کیس ہے، قطر نے ان کو بند کیا ہوا ہے، انڈیا نے پوری ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل پریشر لگا لیا، قطر نے ان کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ انڈیا کے لیے اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ اب یہ اگین ایک ایسا کیس ہے جس کو آپ پوری دنیا میں پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ انڈین ڈپلومیٹس، انڈین نیول آفیسرز، انڈین آفیسرز یا بزنس مین یا ٹریڈ مین جو جہاں جاتے ہیں وہ اصل میں اسرائیل اور انڈیا کے لیے یہ جاسوسی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور مسلم دنیا کے اندر، عرب دنیا کے اندر جو یہ موجود ہے انڈینز، ان کے لیے آپ بڑی سیریس کرائسس کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات کہ خاص طور پر کہ کلبھوشن یادیو جو آپ کے پاس ہے، اس کو استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اور جب اچھی طرح اس کے انٹرویوز کر لیں، پوری دنیا میں اس کو پروجیکٹ کر لیں، تو پھر اس کو اب پھانسی دے دیں۔ Now the time has come to hang him۔ ہمیں اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے تمام ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں جو انصاف کے تقاضے تھے۔ انٹرنیشنل کورٹ میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن چلے بھی گئے تو جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہم نے کر دیا ہے سارا۔ اس کو سارے انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے ہیں۔ Now is the time to execute him، kill him، finish، ختم۔ دہشت گرد کو فارغ کرنے کا وقت ہے۔ ان کو پالا پوسا نہیں جاتا۔ کروڑوں روپیہ ہم خرچ کر چکے ہیں اس دہشت گرد کے اوپر۔ آپ کچھ شرم کر لیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات کہ پہلے عمران کا دور تھا، تو باجوہ کا دور تھا، تو فیض کا دور تھا، وہ تو انڈیا سے 100 سال کی دوستی چاہتے تھے، انہوں نے تو کبھی اس کو سزا نہیں دینی تھی، لیکن اور ظاہر ہے کہ شہباز اور نواز کی حکومت بھی نہیں کرے گی، لیکن اس کام کو پاکستان کی عدلیہ کو اور آرم فورسز کو اب کرنا ہے کہ انفورس کریں جسٹس۔ وہی شخص جس نے ہزاروں پاکستانی شہید کروائے، جس نے پاکستان میں دہشت گردی کروائی ہے، جو ایک دنیا کا سب سے بڑی دہشت گرد ریاست کا نمائندہ ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، ایک سرونگ نیول آفیسر، اب اس کو یا پروپیگنڈا میں استعمال کریں اور پھر ایکسیکیوٹ کریں۔ پالنے پوسنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کریں، غیرت دکھائیں۔ اپنے دہشت گردوں کو لٹکا دیا جاتا ہے، ہر وقت خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے ٹانگیں کانپنے والا سٹیٹس نہ رکھیں کہ دنیا کیا کہے گی اور امریکہ کیا کہے گا۔ انڈیا نے جو ظلم کرنے ہیں وہ کر رہا ہے، انڈیا نے جو سر کاٹنے ہمارے سپاہیوں کے وہ کاٹ رہا ہے، جو دہشت گردی پھیلا سکتا ہے وہ ابھی بھی پھیلا رہا ہے۔ کلبھوشن یادیو ہم نے پکڑ لیا، انہوں نے 10 اور افسر بھیج دیے جو ریجن میں بیٹھ کے، کوئی ایران میں، مڈل ایسٹ میں، گلف میں بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ سو ان سب کو بھی ایک بہت تگڑا میسج چلا جائے گا کہ اگر تم پاکستان میں پکڑے گئے تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ It is time to hang Kalbhoshan Yadav. Enough of this nonsense of being afraid and keeping him alive. Pakistan, Zindabad.